هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں سے، سکنن، رہنے کی جگہیں. اب فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیے میرا ایک اور بہت بڑا احسان ہے تم لوگوں پر کہ میں نے تمہیں گھروں کی نعمت عطا کی. اس میں تم ٹھہرتے ہو، رہتے ہو. تو یہ بیوتکم سکنن کا یہ جو الفاظ ہیں یہ قابل غور ہیں. گھر جو ہے ہمارا، کتنی انسان کی ضرورت ہے. ایک شادی کرنے والا یا شادی شدہ آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے. اس کا پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر اپنے آپ کو رکھنا ہے تو میرا گھر ہو. گھر ہوگا تو میرے بیوی بچے سکون سے رہ سکیں گے. تو یہ وہ گھر ہے جس میں انسان کو باہر صورت سکون ضرور ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے ہی بنوائے. میں نے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں یہ شعور دیا، تمہیں عقل دی کہ چار دیواری بناؤ اور اس کے اندر کمرے بناؤ اور اس طرح ان کو چھت بناؤ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر تم رہو. یہ ہے واللہ جعل لکم. یہ ہمارے ہاں آرکیٹیکٹس کو جو آئے دن نئی نئی تراکیب سوچتی ہیں کہ گھروں کو اور کتنا خوبصورت بنایا جائے اور کس طرح اندر سے اس کو ڈیکوریٹ کیا جائے. یہ سب ڈیکوریشن تو خیر چھوڑیں، مقصد ہے گھر کی جو بناوٹ ہے اور اس کا جو نقشہ ہے، اس نقشے کو اگر دیکھیں تو یہ بھی کیا ہے، اللہ ہی عقل میں ڈالتا ہے، تو اس کا کمال نہیں ہوتا. تو یہ بہرحال کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے گھر بنائے جس میں تمہیں سکون ملتا ہے، تم ٹھہرتے ہو. حقیقت ہے انسان 5 اسٹار ہوٹل میں بھی جا کے رہنا 10 دن 15 دن زیادہ سے زیادہ اکتا جائے گا کہ اگر جان چھوڑا میری اس ماحول سے، میں نہیں رہ سکتا یہاں. گھر میں اس کو جو سکون ملتا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اس طرح بنائے اس نے تمہارے لیے کھالوں سے مویشیوں کی گھروں کو. یعنی مویشی یہ جو جانور ہیں، مثال کے طور پر اونٹ کی کھال ہے، بکری کی کھال ہے، گائے کی کھال ہے، تو ان کی کھالوں سے بھی تمہارے گھر بنتے ہیں. یہ کون سے گھر ہیں؟ تستخفونہا، جن کو تم ہلکا پاتے ہو. یہ خیمے ہیں، خیمے. اور یہ ہلکے کیسے ہوتے ہیں؟ یوم ظعنکم، روز تمہارے سفر کے. یعنی جس روز تم سفر کرتے ہو اس کو پیک کرنا، اس کو لادنا، لے جانا اس پورے گھر کو تمہارے لیے آسان ہوتا ہے. کوئی دقت نہیں ہے، نہ کوئی بھاری ہوتا ہے، نہ کوئی اس کی بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. یوم ظعنکم، اپنے سفر کے دن بھی تم اس کو ہلکا پاتے ہو. ویوم اقامتکم، اور اپنی اقامت کے دن بھی اس کو ہلکا پاتے ہو. اقامت کہاں؟ جہاں کہیں گیا صحرا میں، اونٹ کو بٹھایا، سامان اتارا، کیل گاڑے، رسیاں باندھی، خیمہ بنایا، بیٹھ گیا. ہے ہلکا کہ نہیں؟ اور پھر رخصت ہونا ہے، کوچ کرنا ہے، تو فٹافٹ سامان پیک کیا، اس کو بھی پیک کر لیا ساتھ، اونٹ پہ رکھا، بیٹھ گیا، چل بھائی. یہ ہے وہ چیز کہ یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تم اس کو بہت ہی ہلکا پاتے ہو. یہ بھی اللہ نے گھر بنایا تمہارے لیے. یہ بدو جانتے ہیں، صحرائی لوگ جانتے ہیں کہ خیمے کتنی نعمت ہوتی ہیں، کہ جہاں کوئی سایہ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی اور چھت نہیں، بالکل جنگل ہے، تو اس میں جا کے وہ خیمے لگا کے بیٹھ جائیں تو کچھ بچاؤ کا، تحفظ کا احساس ہوتا ہے. اس میں بھی انسان کو سکون ملتا ہے. وَمِنْ أَصْوَافِهَا، پھر ان کی صوف سے. صوف سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی جو یہ جانور ہیں، ان جانوروں کی جو صوف ہے، یعنی جو بکریاں ہیں یا بھیڑیں ہیں، ان کی جو اون ہے اس کو کہتے ہیں صوف.
بھیڑوں کی اون کو صوف کہتے ہیں، اس کی جمع کیا ہے؟ اصواف۔ پھر اسی طرح اوباریہا، اونٹ کے جو بال ہیں، اونٹ کی بھی جو اون ہوتی ہے نا، اس کو بھی مونڈتے ہیں اور وہ بھی بڑے کام آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں وبر، اس کی جمع ہے اوبار، اونٹ کے بال جو ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح وَأَشْعَارِهَا، یہ شعر کی جمع ہے، یہ بکری کے بال جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اشعار۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِن أَصْوَافِهَا، اور ان کی اون سے، وَأَوْبَارِهَا، اور ان کی پشم سے۔ پشم فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ اونٹ کے جو بال ہیں، اونٹ کی جو اون ہے وہ۔ وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے بالوں سے، یعنی انہی مویشی جانوروں کے جو بکریاں ہیں تمہارے پاس، ان کے بالوں سے اساساً سامان ہے، سامان بناتا ہے اللہ تمہارے لیے، وَمَتَاعًا، اور فائدے کی چیزیں ہیں، إِلَىٰ حِین، ایک وقت تک۔ اساس کیا ہے؟ مال ہے، مال، انسان اس کو بیچتا ہے، مال کماتا ہے اسی اون کو۔ یا پھر متاعن کا مطلب یہ کہ مال لے کے، پیسہ لے کے، پھر اس کے بعد وہ اپنا سامان بناتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ کپڑے بنا لیتا ہے، یا اگر زیادہ فنکار ہو، اچھا جاننے والا ہو، تو اسی اون کو ایک دوسرے کے ساتھ بن کے وہ پورا ایک کپڑا تیار کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے اساساً و متاعاً، اور یہ سب کچھ کب تک ہے؟ إِلَىٰ حِین، ایک مقررہ وقت تک۔ یعنی اللہ نے اس کے اندر جتنی بھی طاقت رکھی ہوتی ہے استعمال کی، انسان اس کو کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے اور قابل لباس نہیں ہوتا وہ۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں، کتنے احسانات ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے اس سے میں سے جو پیدا کیا اس نے، ظلالا، سائے، وجعل لکم، اور اس نے بنائی تمہارے لیے، من الجبال، پہاڑوں سے، اکنانا، کن کی جمع ہے، اکنان کن، شیر بھی یا چیتا بھی وہ تھک ہار کے جب آتا ہے نا تو ایک جگہ پہاڑ کی ہوتی ہے، اس میں چھپنے کی جگہ ہوتی ہے، اس میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے چھپنے کی جگہیں بنائی ہیں ان صحراؤں میں، پہاڑی علاقوں میں۔ تو وہ کون کیا ہو سکتا ہے؟ غار ہو سکتی ہے، یا ایسا پہاڑ کہ پہاڑ یوں ہے پیچھے سارا نظر آ سکتا ہے، تو اس پہاڑ کی اوٹ میں کوئی دیوار ایسی بنی ہے یا خلا ایسا چھوٹا سا بنا ہوا ہے کہ جس میں انسان چھپ کے بیٹھ سکتا ہے۔ غاروں کے اندر بھی چھپنے کی کئی جگہیں ہوتی ہیں، ادھر بھی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، ادھر بھی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے۔ کوئی غار میں آئے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ادھر ادھر کوئی چھپا ہوا ہے کہ نہیں۔ کبھی غار میں گئے آپ؟ غار میں کبھی جائیں، غاروں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ حالات آج کل اچھے نہیں ہیں، نہیں تو ہم ایک ترکی کا ٹرپ لگاتے ہیں، وہاں میں آپ کو دکھاتا کہ غار کیا ہوتے ہیں، پہاڑ کیا ہوتے ہیں، اور اس کے اندر چھپ کے جاتا ہے انسان، وہ کیا ہوتا ہے۔ ایک شہر تھا مرسین نام کا، مرسین، تو ہمیں لے گئے وہاں ہمارے ترکی بھائی، کہنے لگے راستے میں مجھے کہنے لگے ہم آپ کو جنت دوزخ کی سیر کرائیں گے۔ میں نے کہا ہے جنت کی تو کراؤ یار، دوزخ کی کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کہتے آپ چلیں نا۔ گھر وہاں گئے ہم، تو وہ جہاں ہم ہیں بس آئی ہے یوں، یعنی یہ روڈ ہے اور یہ روڈ بالکل کنارے پہ ہے سمندر کے، تو یوں آئی اور پھر یہاں سے تھوڑا سا اوپر چڑھی، اوپر جا کے انہوں نے ہمیں اتار دیا، تو اتار کے کہا جناب اب آپ یہاں اتر جائیں، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا نیچے راستہ، آپ یہاں سے نیچے چلے جائیں۔ اچھا اوپر گرمی تھی، تو انہوں نے جب ہمیں کہا نیچے جائیں، تو نیچے جانے کے جو راستے تھے وہاں مخلوق اتر رہی تھی، چڑھ رہی تھی، سیاح آئے ہوئے تھے، تو ہم بھی اترتے گئے۔ تو اترتے اترتے کافی دیر تک چلتے 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 وہ ایک جگہ پہنچے جہاں ایک بہت بڑا نا ایسے غار کا دہانہ تھا، اتنا ہیوج سا، بس یہاں سے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حال، اس سے بھی پورا پلاٹ سمجھ لیں، یہ پورا پلاٹ اتنا چوڑا ایک دہانہ تھا پہاڑ کا۔ تو کہنے لگے اس کے اندر جائیں،
اچھا اندر انہوں نے لائٹس لگائی ہوئی تھی، تو زوئی یعنی اس دہانے کے قریب پہنچے، ایسی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اس میں، اتنا مزہ آیا وہاں کہ دل ہی نہ کرے وہاں سے ہلنے کو. اور پھر جو چشمے کا پانی تھا وہ بھی وہاں بہہ رہا تھا، اس کو ذرا ہاتھ لگایا تو ٹھنڈا یخ، خیر وہ بھی ہم نے پھر ذرا اندر گئے. اندر جاتے جائیں وہ لائٹس انہوں نے لگائی ہوئی تھی، تو میں دیکھوں وہاں کہ ادھر دائیں طرف بھی سامنے بھی نظر آئیں کہ غار، چھوٹے چھوٹے غار بنے ہوئے ہیں، بس ایک انسان آرام سے وہاں 2-3 آرام سے چھپ کے بیٹھ سکتے ہیں، کوئی جا رہا ہو تو ادھر چھپ کے آرام سے وہ بیٹھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی عام چیزیں نیچرل وے میں بنی ہوئی تھی. تو خیر ہم وہ دیکھ داکھ کے جب واپس آئے، میں نے کہا جنت دوزخ کا کیا مطلب؟ کہتے اوپر گرمی تھی نا، میں نے کہا ہاں. کہتے نیچے کیا تھی؟ ٹھنڈ تھی. کہتے یہ تو جنت دوزخ ہے. تو ہم نے اس کا نام اسی رکھا ہوا. بڑی خوبصورت جگہ تھی وہاں. تو آج کل حالات اچھے نہیں ہیں. اگر ہم لوگ گئے نا وہاں تو انہوں نے کہنا لو جی یہ بھی کوئی آ گیا ہے، گروپ آ گیا ہے اور یہ شام جانا چاہتا ہے. شام وہیں قریب ہے، یہ داعش والے لوگ ہیں، اس لیے جانا نام ہی یعنی مسجد جانا خطرناک ہے. چاہے ہم کتنی صفائیاں دیں وہ نہیں مانیں گے وہ. تو حالات یہ ہیں، ورنہ اگر حالات اچھے ہوں تو انسان اس دنیا میں چلے پھرے، دیکھے، سیرو فی الارض، سیر فی الارض کرے، اس کو بہت کچھ ملتا ہے. قرآن مجید کی سچائی اور حقانیت سامنے نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس دنیا میں، کائنات میں کیا کچھ بنا رکھا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے ہی بہت ہی کچھ ملتا ہے. اور خاص طور پر یہ سارا ترکی کا علاقہ، پھر شام اور فلسطین اور مصر اور پھر اس کے بعد جارڈن، یہ سارے یہاں سے ہوتے ہوئے انسان پھر سعودی عرب میں داخل ہو تو یہ ساری ارض القرآن ہے. قرآن مجید جن جن علاقوں کی بات کرتا ہے نا، یہ سارے وہ علاقے ہیں. انہی علاقوں میں سب نبی آتے ہیں. ایوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، ان کا کون سا علاقہ تھا، پھر یہ ساری چیزیں وہاں نمایاں ہیں. تاکہ آج تک انہوں نے ہمارے ان ترکوں نے نہیں، ترکوں سے پہلے جو بیزنطینی اس پورے علاقے پہ حکومت کرتے تھے، ان کے کوئی 100 سال، ہزاروں سال پرانے جو یادگاریں ہیں وہ اس وقت تک موجود ہیں. غار کہف ہم نے دیکھی. پھر اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جس جگہ سے نیچے آگ میں پھینکا گیا تھا وہاں ایک منجنیق لگی ہوئی ہے. منجنیق سے مراد ایک پلر انہوں نے بنایا، اس کو منجنیق کہتے ہیں، وہ دیکھی. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اس قابل ہیں کہ مزہ آتا ہے، انسان جائے، دیکھے، تھوڑا سا وقت نکال کے پھر قرآن مجید کو ذرا پڑھے تو سمجھ آتی ہے کہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کن کن علاقوں میں برکتیں رکھی ہیں اور کیسے رکھی ہیں، کون کون علاقے، کون سے اچھے علاقے تھے، کون سے برے علاقے تھے. وہ نشانیاں موجود ہیں، آج تھوڑی بہت موجود ہیں. کبھی ان پہاڑوں میں آپ چلے جائیں، یہ ہمارے مری اور ایبٹ آباد اور ادھر کے مانسیرا کے علاقے کے پہاڑ ہیں، ان میں بھی اگر چل جائے نا تو وہاں بھی ہمیں پہاڑوں پہ چڑھے نا تو ادھر ادھر کوئی نہ کوئی غاریں مل جاتی ہیں، کون بھی مل جاتے ہیں. چترال میں جائیں، چترال میں تو بڑا عجیب سا ہے. آپ سڑک پہ چلتے جائیں، ادھر وہ اونچے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی جو راستے بنے ہوئے ہیں وہاں پر یعنی بے شمار آپ کو نظر آئیں گے شکار. اور شکاروں میں خاص طور پر یہ جنگلی بکری جو ہے، بکرا جو ہے، یہ ان چٹانوں کے اوپر تنگ راستوں پہ چلتا ہوا نظر آئے گا اور لوگ اس کا شکار کرتے ہیں. تو ایسا شکار بھی، باہر شکار تو چھوڑیں لیکن جا کے جگہیں جب انسان دیکھے نا واقعی اس کو بڑا حیرانی ہوتی ہے کہ کیا تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ اسی طرف اشارے ہیں. ہم تو شہر میں بیٹھے ہیں نا، بس ہمارا ایک گھر ہے، ہم کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے. نہ ہم نے غار دیکھی، نہ پہاڑ دیکھا، نہ دریا دیکھے، نہ چشمے دیکھے. تو یہ دنیا میں گھومنے پھرنے سے یہ سب چیزوں کے نظارے انسان کرتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے ہاں بھائی. تو وَجَعَلَ لَكُمْ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے سرابیلا. سربال کی جمع ہے سرابیل، کرتے کو کہتے ہیں. یہاں ایک اور نعمت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس کے سائے بنا دیے ہیں. درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دیواریں ہیں، گھر ہیں، جو شے بھی لے لیں، جو بھی ہائٹ پہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی سایہ اللہ نے بنا دیا، اور یہ سایہ تمہیں بڑے کام آتے ہیں. سخت گرمی میں درخت کی چھاؤں کتنا کام دیتی ہے.
اور سخت گرمی میں شہر کے اندر بھی انسان چل رہا ہو تو کم از کم دیوار کا سایہ وہ ضرور تلاش کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں جو شے بھی میں نے پیدا کی ہے میں نے اس کے سائے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ، سائے بھی اللہ نے ہمارے لیے بنا دیے، جس کا تصور ہی انسان کو نہیں آ سکتا کہ یہ بھی بڑی کوئی نعمت ہے۔ پھر وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں سے چھپنے کی جگہیں۔ اکنان، کن، میں نے کن کہا تھا کن کہا تھا، کن کی جمع ہے یہ، کاف زیر کن۔ تو کن کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو عربی زبان میں، اور اس کی جمع اکنہ بھی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اکنہ کا مطلب یعنی اس دل کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا ہے، پردے۔ تو پردہ چھپنے کی جگہ ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑوں میں سے بھی کچھ پہاڑ ایسے بنائے یا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن بنا دیے، یعنی چھپنے کی جگہیں۔ پھر وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کرتے۔ یہ چھپنے کی جگہیں جو ہے نا، یہ آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں، کسی پہاڑی علاقے میں جا رہے ہوں، برف باری پڑ رہی ہو، تیز ہوا چل رہی ہو یا تیز بارش شروع ہو جائے تو بندہ کہاں جائے؟ بندہ تلاش کرتا ہے یار کوئی تھوڑی سی غار مل جائے جس کے اندر جا کے میں بیٹھ جاؤں۔ اور یہ انسان تو کبھی کبھی ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور فائدہ اٹھاتا ہے تو بھرپور اٹھاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے واقعی میری جان بچ گئی ہے، یہ بہت بڑی نعمت تھی جو مجھے یہ چھوٹی سی غار مل گئی۔ لیکن وہاں کی جو مخلوق ہے پہاڑوں کے اندر رہنے والی، ان کے لیے یہ کن جو ہیں یہ بچاؤ کا بڑا سامان ہے، سردی سے بھی، بارش سے بھی، گرمی سے بھی بچاؤ کا سامان ہے یہ۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کرتے، تَقِيكُمْ الْحَرَّ، جو بچاتے ہیں تم کو گرمی سے۔ یہ کیسے ہیں؟ اب کپڑے کی بات کی ہے، سراویل کی بات کی ہے، یعنی کرتے جو ہم پہنتے ہیں سلے سلائے۔ اگر ذرا اس کے پیچھے جائیں تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس پودے سے جو کپاس کا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی عقل ہے انسان کو جو اللہ نے دی ہے، اب اسی کو وہ لیتا ہے، دھاگے بناتا ہے، اور اسی دھاگے کو وہ بنتا ہے، کپڑا بنتا ہے، اور پھر یہ کپڑا بنا کے اپنے سائز کا بھی کپڑا بناتا ہے، دوسرے بھی اپنے سائز کا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ میٹیریل جب اس کے جسم پہ آتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دھوپ کی گرمی ڈائریکٹ جسم پہ نہیں پڑتی، تو اس طرح دھوپ کی گرمی سے یہ کپڑے انسان کو بچاتے ہیں تاکہ بندہ بیمار نہ ہو۔ اور کیا ہوتا ہے؟ دھوپ کی گرمی لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سن سٹروک، ایسی بیماریاں نہ ہوں۔ یہ ہے فائدہ، ننگے جسم کو لے کے دھوپ میں چلنے کا یہ نقصان ہے۔ اور یہاں جو بتایا جا رہا ہے انڈائریکٹ وے میں کہ کپڑے پہن کے دھوپ میں چلو تاکہ تم گرمی کا اثر نہ لو، تمہارا جسم بیمار نہ ہو۔ پھر اسی طرح وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور کچھ کرتے اللہ نے ایسے بھی بنوائے ہیں تم سے یا بنائے ہیں کہ تمہیں بچاتے ہیں تمہاری جنگ سے۔ تو جنگ کے موقع پر زیریں پہنتے تھے، لوہے کے لباس، دیکھیں نا لوہے کے لباس، بازو تک، تلوار کاٹ دار بھی ہو، بندہ مارے اثر ہی نہ کرے بندے پہ۔ تو یہ ہے دشمن سے لڑائی کے وقت دشمن کا جو حملہ ہے اس کے حملے سے یہ لباس تمہیں بچاتا ہے اور تم محفوظ رہتے ہو۔ ایسے کرتے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیے۔ تو یہ اشارہ ہے اسی طرف جو زرہ کا لباس مسلمان یعنی ایک مجاہد پہنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زرہ کے لباس بنانے کا فن اور آرٹ سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سکھایا تھا، اور داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی کو بناتے تھے، بیچتے تھے۔ اور پھر اللہ نے ان کے ہاتھ میں کچھ ایسی تاثیر رکھ دی تھی کہ وہ لوہے کو جس طرح چاہتے موڑتے تھے اور بناتے جاتے تھے، وہ ہاتھ سے ہی بناتے تھے یہ سب کچھ۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں، کذالک، اسی طرح یتم، وہ پورا کرتا ہے نعمتہ، اپنی نعمت کو۔ یہ ہے اصل مقصد کہ نعمتیں میں دے رہا ہوں، تم پہ انڈیل رہا ہوں، تم ان نعمتوں کی طرف ذرا غور سے دیکھو اور پھر اندازہ کرو کہ کون ہستی ہے جو ہم پر اتنی مہربانیاں کر رہی ہے، تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دو
حقیقت ہے. انسان دنیا میں اپنے محسن کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے جو نظر آ رہا ہو، اور اللہ جو بہت بڑا منعم ہے، انعامات کی بارشیں کر رہا ہے، سب سے بڑا محسن ہے، جو ہمارے تصور سے بھی بڑھ کر ہمارے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کو کیا کیا ضرورت ہے مہیا کر دوں. انسان اگر یوں سوچتا جائے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. میں مانتا ہوں اللہ کو اور اس کا ہر کہنا ماننے کو بھی تیار ہوں. یہ ہے لعلکم تسلمون. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا تو بے شک علیک آپ پر البلاغ المبین پہنچا دینا ہے، واضح کھلم کھلا. اللہ کے رسول یہ ساری غور و فکر اگر وہ اس سے محروم ہوتے ہیں اور جو دلائل ہم نے دی ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے، اور جو دلائل دے کے ہم ان کو اکسا رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے، تو کوئی بات نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو یقیناً آپ پر جو ذمہ داری ہے وہ پہنچا دینے کی ہے. آپ پہنچا دیجئے، اور مبین کھلم کھلا واضح طور پر کھل کے ان کے سامنے ہماری بات پہنچا دیجئے، ان کے کانوں سے گزار دیجئے. واقعی ہدایت دینا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. یعرفون نعمت اللہ وہ پہچانتے ہیں نعمت کو اللہ کی، ثم ینکرونہا پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا. کیا مطلب یعرفون نعمت اللہ؟ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت ہے کہ آپ کے نبی ہونے کو یہ پہچانتے ہیں کہ واقعی 40 سال تک یہ بندہ ہم میں صادق اور امین رہا ہے، اور اب بھی یہ جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن ڈھیٹ پن ہے. ثم ینکرونہا پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی آپ کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ان کی اکثریت ویسے ہی ناشکری ہے، کافر ہیں یہ لوگ، نہیں مانتے آپ کو. تو ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتوں کا پیچھے ذکر کیا ہے، اور ایک مقام تو یہاں کہہ دیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی شروع کر دو تو نہیں گن سکتے. پڑھا ہے نا ہم نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پڑھا ہے نا. تو بے شمار نعمتیں ہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. ثم ینکرونہا پھر اپنی باتوں سے اس کا انکار کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور نہیں جی یہ تو میرے ابا کی تھی، وہ مجھے وراثت میں ملی، یہ دادا کی تھی ابا کو ملی، اور یہ باغ پھر ابا کے واسطے سے مجھے ملا. اللہ کا کوئی نام ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح انسان کا یہ کہنا کہ اگر فلاں بندہ نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر فلاں نہ ہوتا تو مجھے یہ تکلیف نہ آتی، یا اگر فلاں ہوتا تو مجھے شاید یہ فائدہ ہو جاتا. یہ ہے، یہ لفظ کہنا جو ہے نا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ جانتے ہیں لوگ کہ نعمتیں سب اگر آئیں گی تو اللہ کی طرف سے آئیں گی، بندوں کی طرف سے نہیں آتی. مگر اپنے منہ سے اس قسم کے لفظ کہہ کے انسان جو ہے یا ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کی نعمت کا انکار کر بیٹھتا ہے. کہتا نہیں اس کے ذریعے سے ملنی تھی، اللہ کے ذریعے سے نہیں ملنی تھی. اللہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بڑی گرفت کرتا ہے، دین نے کی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب کسی نے آ کے یہ کہا کہ جو اللہ چاہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، آپ نے فوراً گرفت فرمایا. آپ نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یوں کہو جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں، یوں کہو. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری اللہ کی چاہت کے ساتھ تھوڑی چلے گی میری چاہت. وہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، میں مخلوق ہوں، اللہ کا نبی ہوں. میری مشیت اور اللہ کی مشیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ جو چاہے گا ہوگا، اور پھر اللہ مجھے بھی توفیق دے گا تو میں بھی چاہوں گا اور پھر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا.
تو اس طرح چھوٹے چھوٹے لفظ جو ہے نا دین پکڑتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا محتاط ہے اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے میں اور غیروں کی طرف ان کو منسوب کرنے میں۔ تو یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، صبح ہو شام ہو رات ہو دن ہو، ہمیں بے شمار نعمتیں مل رہی ہیں، مگر لوگ ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں مگر شکر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ بھی ہے ثم ینکرونہا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نعمتوں کو ہم پاتے ہیں مگر شکر کے الفاظ ہماری زبان سے نہیں آتے، یہ بھی اسی میں آتا ہے ثم ینکرونہا۔ پھر اسی طرح یعرفون نعمت اللہ، جب کوئی مصیبت آتی ہے اس کا شکار ہم ہوتے ہیں تو اس وقت تو اللہ کی بڑی نعمتیں یاد آتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جب سب کچھ دور کر دیتا ہے اور انسان پھر خوشحال ہو جاتا ہے، اپنی اصل خوشی میں آ جاتا ہے، تو اس موقع پہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، کہتا نہیں۔ یہ ہوتا رہتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں انسان، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، امیر بھی بن جاتے ہیں، غریب بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا قابل غور ہیں ہم سب کے لیے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے یعرفون کا مطلب یہ نہیں کہا کہ وہ پہچانتے ہیں کافر، ہم بھی پہچانتے ہیں، ہماری انسانوں کی اکثریت چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو میرے شکر گزار بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھیں تو ناممکن ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بندے کا جو ہر جوڑ ہے نا، ہر جوڑ، آپ فرماتے ہیں بندے میں 360 جوڑ ہیں، ایک انسان کے وجود میں 360 جوڑ ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیے، اللہ کے رسول کوئی ڈاکٹر نہیں تھے، آپ نے کوئی میڈیکل نہیں پڑھی ہوئی تھی، اور وہ دور ایسا ہے جس میں کسی کے علم میں بھی نہیں آ سکتا کہ بندے کے اندر واقعی 360 جوڑ ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آج میڈیکل سے پوچھیے، وہ کہتی ہے واقعی 360 ہیں، 61 بھی نہیں ہیں۔ کتنی بڑی سچائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کی، کہ ایک امی انسان ایسی باتیں کرتا ہے، ورنہ اسی چیز کو بھی مخالف پکڑ لیتے ہو، بھئی یہ اللہ کا رسول ہے، یہ کیا کہہ دیا اس نے کہ بندے کے اندر نا 8-10 جوڑ ہوتے ہیں، بالفرض آپ یہ کہہ دیتے تو لوگ پکڑ لیتے، لیکن آپ نے فرمایا بندے کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ پر بندے پر فرض ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ ایک جوڑ سٹک ہو جائے تو بندہ اٹھ بھی نہیں سکتا، ہل بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ تو سارے جوڑ کام کرتے ہیں تو بندہ اٹھتا ہے، پھرتا ہے، جاگتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، دوڑتا ہے، چلتا ہے، لیٹتا ہے۔ تو ہر جوڑ پر صدقہ فرض ہے، آپ یہ فرماتے ہیں، یہ شکر فرض ہے، اور بندہ کس کس کا شکر ادا کرے گا؟ انسان 2 رکعتیں پڑھ لے، صدقہ دے دے، روزہ رکھ لے، اسی طرح کچھ بھی کر لے، بہرحال وہ اس کا ثواب تو محدود سا ہے، لیکن یہ کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا چاش کے وقت اگر ایک مسلمان 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ لے، اس کے دن کا، ایک دن کا جو شکریہ ہے وہ ان 2 یا 4 رکعتوں سے ادا ہو جاتا ہے، 360 جوڑوں کا۔ تو یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، لیکن ہے یہی کہ وہ اکثرهم الکافرون، اکثریت ان کی کافر ہے، ناشکری ہے۔ ناشکری کا مظاہرہ ہم یوں ہی کرتے ہیں نا کہ فجر کی نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھتے، چہ جائے کہ یہ 2 نفل ہم پڑھ لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، چاش کے وقت ہم یہ 2 نفل پڑھ لیں، وہ شکر کے طور پر بھی نہیں پڑھتے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے، من کل امت، ہر امت سے، شہیدن، ایک گواہ۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ ہر امت کے مخالفت میں یا ان کے سامنے ہم نے ایک گواہ یعنی نبی کو کھڑا کرنا ہے۔ نبی سے بھی پوچھنا ہے کہ کیا تم نے اپنے رب کی رسالت کو ان تک پہنچایا،
اور ان سے بھی پوچھنا ہے کہ اس نے تم تک میری رسالت کو پہنچایا؟ دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے ہم نے سوال کرنا ہے. اور نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے ثم جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور یہ پھر ہم اللہ کے رسول آپ کو بھی ان پر جو نہ ماننے والے آپ کے دور کے لوگ ہیں ان پر ہم نے بھی بطور گواہ کے کھڑا کرنا ہے اور پوچھنا ہے آپ سے کہ کیا ہماری بات آپ نے ان تک پہنچائی، اور ان سے بھی پوچھنا ہے کہ کیا میرے رسول نے تم تک میری بات پہنچائی. تو دونوں گواہی دیں گے ہاں یا نہ میں، لیکن وہاں کوئی غلط بات نہیں کر سکے گا. تو یہ ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک نبی جب کسی امت کے لیے نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے تو اس کے تو دن رات حرام ہو جاتے ہیں. وہ سوچ نہیں سکتا کہ میں کوئی ریسٹ کروں، میں آرام کروں، میں اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے بس تھوڑا سا انجوائے کر لوں. نہیں، وہ آتا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، ہر اس شخص تک پہنچتا ہے جو اس کی امت کا فرد ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری بات اس کے کان تک ایک دفعہ گزر جائے. ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان کو جنہوں نے کفر کیا، ولا هم یستعتبون، اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے. یعنی کفار کل کو رب کے حضور جب آئیں اور نبی سامنے کھڑا ہو تو نبی کہے ہاں اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا، اور وہ بھی کہیں گے ہاں پہنچا، تو ایسے موقع پر کفار کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ رب کے حضور اپنا کوئی عذر پیش کریں کہ اللہ غلطی ہو گئی، ہم واقعی اللہ اور رسول کو نہیں مانتے تھے، غلطی ہو گئی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے، یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے. مراد یہ کہ ان کو اللہ چھوڑ دے، چلو بھی ٹھیک ہے تم عذر پیش کرتے ہو، ایک بار پھر تمہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں، جاؤ مسلمان بن کے آنا. یا پھر وہ یہ کہیں اللہ غلطی کر لی، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، تیری طرف رجوع کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں نا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور ان کو بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ رب کے حضور کوئی عذر پیش کرے. جرم ہے بہت بڑا، کفر ناشکری بہت بڑا جرم ہے. اس کی قدر کرنا یہ مسلمان کا فرض ہے اور ہر انسان کا فرض ہے کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں رسول بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، تو یہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے کہ ہمارا حساب کتاب تو ہو گیا، اب عذر بھی قبول نہیں ہو رہا، نہ توبہ قبول ہو رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جب جو ہی اپنے عذاب کو دیکھیں گے تو اس موقع پہ پھر یہ بھی درخواستیں کریں گے کہ مولا اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے گھٹا دے. عذاب میں پڑیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، درخواستیں کریں گے کہ کسی طرح اس کو تھوڑا سا ہلکا کر دے. نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی جائے گی کہ اچھا تھوڑی دیر کے لیے نکل جاؤ آگ سے، یہاں کنارے پہ بیٹھ جاؤ، سانس لے لو، بہت شور مچا دیا تم نے، تھک گئے ہوگے تم. کیونکہ یہ تو ترس ہے، اس قسم کا ترس ایسے ظالموں پر کسی نے نہیں کھانا، نہ فرشتوں نے کھانا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے اشرکو شریک بنائے، تو یہ مشرک لوگ جب اپنے ان شریکوں کو دیکھیں گے جن کی دنیا میں وہ عبادت کیا کرتے تھے کہ وہ بھی میدان میں موجود ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں، تو ان کو دیکھتے ہی کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، یہ ہیں شرکاؤنا، ہمارے شریک، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم دنیا میں تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، جن سے دعائیں مانگا کرتے تھے، جن کو وسیلہ بناتے تھے، جن کے بارے میں ہمارے عقائد یہی تھے کہ ہماری ان کو اور ان کی اللہ کو
ہم تو ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے آگے اپنا رونا رویا کرتے تھے. تو اللہ اگر ہماری غلطی ہے تو ان کی بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ سنتے ہی، یہی شریک، یہی بزرگ، چاہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدائی کا درجہ دیا گیا ہے، رسول وقت ہیں، اللہ کے رسول، انسان بشر تھے. وہ بھی اپنے ان سارے چاہنے والوں کے بارے میں صاف کہہ دیں گے کہ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلِ، تو وہ ڈال دیں گے ان کی طرف بات کو، یعنی انہوں نے جو بات کہی وہ ان کے منہ پر پھینکیں گے. تم جھوٹ کہتے ہو، کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ کہتے ہو. ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہمیں چھوڑ، اللہ کو چھوڑ کے ہماری عبادت کرو؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا. ہاں، ہم جب دنیا سے ختم ہو گئے، دنیا سے اٹھ گئے، فوت ہو گئے، تو بعد میں جو کچھ ہوا ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں. تو یہ تم نے خود ہی سب کچھ کیا ہوگا، تم نے جھوٹ گڑا ہوگا، تم نے جھوٹ پھیلایا ہوگا، تم نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا. ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ نبی یا نیک انسان دنیا میں جب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری عبادت کی جائے، بلکہ وہ خود پسند کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کے جیوں، اللہ کی اچھی عبادت کروں، اللہ کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے خوش کر دوں. اس کی تو یہ خواہش ہوتی ہے، اس کو تو ڈر ہوتا ہے کہ اب میری منزل قریب ہے آخرت کی. تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے لوگوں کو کہ تم میری عبادت کرو؟ تو بعد کے لوگ یہ فلسفہ گھڑ لیتے ہیں اور ان کو اللہ کا شریک بنا کے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہی ہوگا کہ ان کا گناہ ان کی طرف پھینک دیا جائے گا. جن کی عبادت کی جا رہی تھی وہ ٹکا کے ان کو جواب دیں گے، کیا؟ انکم لکاذبون، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے کبھی نہیں کہا. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ پیش کر دیں گے اللہ کی طرف اس دن السلام، صلح کو. تو آخر بات یہیں آ ٹھہرے گی کہ اللہ اب جو فیصلہ کرتا ہے کرے، کیونکہ انہوں نے بھی ہمیں جھوٹا کہہ دیا. ہم نے تو جان بچانے کے لیے کہا تھا کہ اللہ ہم ان کو شریک بنا چکے تھے تیرا، ہم ان کی عبادت کرتے تھے، ہمارا قصور تھوڑی ہے، ان کا قصور بھی ہوگا. اب دیکھیں گے انہوں نے اتنا ٹکا سا جواب دیا ہے تو ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں. تو وہ کہیں گے اللہ اب تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو ہی، تیرا فیصلہ ہم مانیں گے اور ماننے پر مجبور ہیں، اور اس کا فیصلہ کوئی زیادتی یا ظلم پر مبنی نہیں ہوگا. تو وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ جھوٹ گھڑتے. بڑے جھوٹ گھڑتے ہیں، انسان کہانیاں بناتے ہیں. یہ دیکھیے نا، کہانیاں سنیے نا، کرامتوں کی، معجزات کی، چھو چھو کر کے بہت کچھ بخشنے کی، لانے کی، غوطے لگا کے کیا کچھ لے آتے ہیں لوگ، کیا کچھ باتیں ہوتی ہیں. یہ سب جو کہانیاں انہوں نے گھڑی، قیامت کے روز ایک بھی ان کو ہوتی نظر نہیں آئے گی. ہم تو بڑی شاید سمجھتے تھے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو خود ہم ذمہ دار بن گئے اپنے کیے کے. اور ہم نے کون سے اچھے کام کیے ہیں؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ کل قیامت کو ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جس کو جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجمع اللہ الناس یوم القیامہ، قیامت کے روز اللہ لوگوں کو جمع کرے گا، فیقول، پھر ایک اعلان عام کرے گا، سب سے کہے گا، من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، کہ جو کسی شے کی عبادت دنیا میں کرتا تھا اب اس کے پیچھے ہو جائے. چلے وہاں لائن بنائے، وہ آگے ہے، اس کے پیچھے یہ بھی کھڑا ہو جائے. فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، تو جو شخص دنیا میں سورج کی عبادت کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہی چل پڑے گا. سورج آگے ہوگا، وہ پیچھے ہوگا. وَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ قَمَرًا، اور جو چاند کی عبادت کرتا تھا
وہ چاند کو فالو کرے گا. وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ اور جو دنیا میں کسی طاغوت کی عبادت کرتا تھا وہ قیامت کے روز اس طاغوت کے پیچھے پیچھے چلتا جائے گا اور آخر یہ جہنم میں جا گریں گے. تو حدیث ہے لمبی سی، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو ان کے پیچھے لگانا ہے. الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور انہیں روکا اللہ کی راہ سے. تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جن کے قصور یہی تھے کہ اللہ ان کو اس کی سزا دے گا کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روکا اور مخالفتیں بھی کی. تو ایسے لوگوں کو زدناہم عذاباً ہم ان کو عذاب دگنا کر دیں گے یا ان کے عذاب کو بڑھا دیں گے یا اضافہ کر دیں گے ہم ان میں عذاب کو دون عذاباً فوق العذاب، عذاب پر ایک عذاب کے اوپر دوسرا عذاب اور دوسرے کے اوپر تیسرا عذاب. اس طرح ان کو یہ سزا ملے گی. وجہ کیا تھی کہ یہ خود بھی پارے رہے دین سے اور دوسروں کو بھی پرے رکھا دین سے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ یہ ان کا قصور تھا. تو کفار جو تھے ان کی اسلام کی عداوت میں مختلف قسم کی اسپیشلائزیشن تھی. کوئی کسی میں اسپیشل تھا، کوئی کسی میں، کوئی کسی میں. تو ہر ایک کی مختلف جو درجے ہوں گے جہنم میں وہ بھی اسی اعتبار سے ہوں گے کہ تم مخالفت میں جتنا پیش تھے، جتنا تم نے دماغ کو لگایا، ایسے ہی عذاب کی صورت بھی اتنی ہی ہوگی. اور جس نے اس سے زیادہ لگایا اس کو اس سے زیادہ عذاب ملے گا. یہ ہے بما کانوا یفسدون، بوجہ اس کے جو تھے وہ فساد کرتے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور جس روز ہم اٹھا کھڑا کریں گے فی کل امت ہر امت میں شہیدن ایک گواہ کو، علیہم ان کے خلاف، من انفسہم ان کے اپنے اندر سے. یہ جو آیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مزید الرٹ کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول آرام کا وقت نہیں ہے، سونے کا وقت نہیں ہے، سستانے کا وقت نہیں ہے. بس اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمارا پیغام اگر آپ کے ہوتے ہوئے کسی بندے کے کان تک نہ پہنچا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو کل قیامت کو ہم نے ان لوگوں کو کھڑا کرنا ہے اور آپ کو بھی اس کے سامنے کھڑا کرنا ہے. سوچئے یہی وجہ تھی کہ یہی آیت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رلا بھی دیتی تھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، میں نے ادا تو کر رہا ہوں، کیا اس کا فرض حق بھی ادا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیا واقعی میرا اللہ کا پیغام میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچا بھی رہا ہوں یا نہیں؟ تو دن ہو، رات ہو، گھر کا باہر ہو، قافلہ ہو، باہر آئے ہوئے ٹھہرے ہوئے جنگلوں میں مسافر ہوں، میلے ہوں، ٹھیلے ہوں، کوئی مقام ہو، اللہ کے رسول وہاں پہنچ جاتے تھے. صرف اس وجہ سے کہ کل قیامت کو اللہ نے مجھے کھڑا کرنا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ میرے خلاف کھڑا ہو کے یہ کہے کہ اللہ تیرا پیغام اس کے پاس تھا، مجھ تک نہیں پہنچا، اور بغیر پیغام لیے میں مر گیا. تو یہ وہ چیز تھی جو نبی علیہ السلام کو بے چین کیے رکھتی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ بڑی دنیا میں بڑے کامیاب انسان آئے ہیں اور سب سے کامیاب انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ انہوں نے 23 سال کا ایک ایک لمحہ جس طرح استعمال کیا ہے اس کے یہ نتائج ہیں. لوگ تو یہ کہتے ہیں نا، مگر حقیقت میں وہ آپ کی ساری اس کارکردگی کے پیچھے یہی آیت ہے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس فکر نے آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی چین نہیں دیا. اور یہی فکر اگر ایک مسلمان اپنے اوپر مسلط کر لے، دیکھیے اس سے کتنے نتائج نکلتے ہیں، کتنا بہتر وہ رزلٹ اپنی زندگی میں دے سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے جس کی وجہ سے یہ 23 سالہ جو زندگی آپ کی نبوت کی اس کے بہترین رزلٹ نکلے ہیں.
مت لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آپ کے بعد اس قدر محنت امت میں ساری امت نے مل کے بھی نہیں کی جتنی محنت آپ نے کی ہے. ورنہ اسلام میں کوئی خامی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی کمی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہی اپنے آرام کو، اپنے سکون کو لیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. وہ سکون آپ کا اسی میں ہی تھا کہ بس اللہ کے پیغام کو دنیا تک پھیلانا ہے، ہر ایک کے کان سے گزارنا ہے، ہر ایک تک پہنچانا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر ہو تو شاید بہت اچھے رزلٹ نکل سکیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی خواہشات ہمارے اوپر بڑی غالب آ جاتی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہی ہے کہ بس اپنی ذات تک ہم دین کو لیے پھرتے ہیں اور باقیوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں، حتیٰ کہ اپنی اولاد تک کی فکر نہیں، اپنے گھر والوں کی، رشتہ داروں تک کی کوئی فکر نہیں. ہم کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو. ہم اس کے قائل ہیں، جبکہ یہ وہ چیز ہے. پھر اسی طرح وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہم نے آپ پر کتاب کو، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو کھول کر بیان کر دینے والی ہے ہر چیز کو. یعنی کوئی مسئلہ ابھرتا، اس بارے میں کوئی آیت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آیت اتار دیتا، چند آیتیں اتار دیتا. وہ پرٹیکولر مسئلہ جو تھا اس کے ہر پہلو کو اللہ تعالیٰ آیت میں نمایاں کر دیتا، اور لوگوں کو قرآن مجید کی ان آیات کا مفہوم اچھی طرح سمجھ آ جاتا. حالات یہ تھے، یہ مسئلہ کھڑا ہوا، کیس نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور نبی علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی، اور پھر اس کے بعد کچھ بات چھپائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آیات اتار کے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے، بات چھپائی گئی تھی اور اب اصل حقیقت یہ ہے. جیسے گائے کا واقعہ اگر آپ پڑھیں تو اس کے پیچھے گائے کو ذبح کرنے کا جو حکم سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو دیا تھا، اس کے پیچھے حکم کیا تھا، مسئلہ کیا تھا؟ کہ ان کی آپس میں ایک جھگڑا ہوا کہ یہ بندہ قتل ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں. اب اس جھگڑے کو لے کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو اللہ نے ان کو فرمایا، ان کو کہو گائے ذبح کرو. اب وہ کہیں مذاق کر رہے ہیں، بندہ قاتل، ہم قاتل کی بات کر رہے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں گائے ذبح کرو. بہرحال وہ گائے ذبح ہوئی، مزاج کا پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کون ہیں. یعنی یہ خود جھگڑالو ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور اپنی سوچ کو باور کرانا چاہتے ہیں نبی کو کہ ہم بڑے سیانے ہیں. مگر ہوتا یہ کہ یہی سوچ بعد میں بالکل چھوٹی بن جاتی ہے، خوار ہوتی ہے، اور گائے ذبح ہوتی ہے تو گائے ذبح ہونے کے بعد اسی کا ایک ٹکڑا اس لاش پہ لگایا جاتا ہے، اور وہ بول کے اٹھ کے کہتی ہے کہ میرا قاتل یہ ہے. یہ وہ چیز ہے تبیانا لکل شیء. مسئلے بڑے گھمبیر ہوتے ہیں، لوگ چھپاتے ہیں، مگر اللہ وحی کے ذریعے ان تمام چیزوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے. سیدہ عائشہ ام المومنین پر جو الزام لگا، کتنے لوگوں نے باتیں کی، لیکن جب آیتیں اتاریں تو تبیانا لکل شیء، اللہ نے ہر شے واضح کر دی، کھول کے رکھ دی، اور قیامت تک کے لیے امت کو ایسی ہدایات دے دیں جس میں بڑی برکتیں ہیں اگر امت ان ہدایات پر عمل کرنا چاہے تو. وَہُدًى، اور پھر ہدایت بھی ہے. یعنی اس کتاب کو صرف برکت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھی اتارا ہے کہ بندوں کو راہ ملے کہ کون سی راہ صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، وہ پا سکیں، وہ کہہ سکیں کہ واقعی ہم ہدایت یافتہ ہیں، یا جب چلیں تو ان کا دل ان کو کہے کہ اصل بات ہی یہی ہے، یہی اصل چیز ہے، یہی ہمیں چاہیے تھی. وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، ماننے والوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے. یعنی مسلمانوں کے لیے بھی یہ کتاب باعث رحمت ہے، اور بہت بڑی اس میں خوشخبری بھی ہے، بہت بڑی،
کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے کل قیامت کو بہت بڑی خوش کن چیزیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ جنت. جنت یہ ہے. جو بھی اس قرآن مجید کی تصدیق کر دے اور اس نے جو لمٹس مقرر کی ہیں، حدود مقرر کی ہیں، ان میں رہ کے عمل بھی کرے اور اللہ کے حکم کی پابندی بھی کرے، اور جس سے اللہ نے روکا اس سے باز رہے، اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، تو یہ اس کے لیے کتاب باعث رحمت ہوگی. وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کی توحید کو مان لے، اس کو ایک ہی معبود سمجھے اور یقین کر لے کہ اسی کی اطاعت میں میری نجات ہے، تو اللہ اس کو پھر خوشخبری دیتا ہے کہ اس کے ثواب کا جو اجر ہے وہ کل قیامت کو میں بڑا زبردست دوں گا، جس سے تمہاری عزت بھی ہوگی اور تمہیں بڑا مبارک مقام میں ملے گا. ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، بالعدلی، انصاف کا، عدل کا، والاحسانی، اور احسان کا. یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے ہم تمام مسلمانوں کو کہ ہم نے اپنے ساتھ دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اپنے ساتھ انصاف بھی کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی. اپنے ساتھ انسان کیسے انصاف کر سکتا ہے؟ یہی کہ جو باڈی کا حق ہے وہ پورا ادا کرے، اس کو صحت مند رکھے، بیمار نہ کرے، اپنی سوچ کو، اپنے دل کو صاف ستھرا کرے، اس میں ایسے خیالات نہ لائے جو نا انصافی پر مبنی ہیں. تو اپنے ساتھ بھی انصاف کرے اور دوسروں کے ساتھ بھی، کیونکہ انسان کا دل بڑا کنجوس ہے بعض معاملات میں. اس کنجوسی کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا. لینے دینے کی چیزوں کو چھوڑیں، گفتگو میں بھی انصاف نہیں کرتا انسان. یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ہم مسلمانوں کو کہ بالعدل انصاف کرنا ہے، والاحسان، اور احسان کرنا ہے. احسان کو اللہ نے سراہا ہے کہ بھلائی کرو لوگوں کے ساتھ. احسنوا ان اللہ یحب المحسنین. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے. پھر اسی طرح وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو رشتہ دار ہیں، القربا قرابت کی جمع ہے یا قریب کی جمع ہے، اور قریب کا جمع قربا، اور اس کے لیے زی آیا ہے یعنی قرابت والے، قربت والے یعنی مراد رشتہ دار. اور رشتہ داروں کو بھی دینا ہے. کیا دینا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے ان کے ساتھ. یہ ہے رشتہ داری نبھانا. جو قریبی ہیں، جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ. تو دو قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں رشتہ دار، ایک والدہ کی طرف سے اور ایک والد کی طرف سے. تو والد کے اوپر یعنی دادا، پردادا، یہ، اور والد کے دائیں بائیں پھوپھیاں اور چچا، یہ ذو الارحام ہے. یہ بالکل قریبی ہیں، یعنی رحم کے جتنے بھی قریب ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں. اسری نانی اماں، پڑنانی، پھر ماں کے ادھر اور ادھر یعنی بھائی اور بہنیں، خالائیں اور ماموں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ذو الارحام ہے، قریبی ہیں. آگے جو ان کی اولادیں ہیں وہ قریبی رشتہ دار بنتے ہیں. تو یہ دونوں اس میں شامل ہیں. دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو دینے کا. دینے کا کیا مطلب؟ یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی نبھانی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داری رکھنی ہے برقرار، قطع رحمی نہیں کرنی. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور وہ روکتا ہے فحشاء سے، بے حیائی کے کام سے. بہت سی بے حیائی ہیں، چھوٹی سی بے حیائی سے لے کر بڑی سے بڑی جو بے حیائی ہے وہ سب اس میں شامل ہے. بعض اوقات لوگ جو ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ بڑے شرماتے ہیں لوگ. وہ کیسے شرمانا ہوتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک استاد کی
درس کے دوران میں بیٹھا تھا، سن رہا تھا ان سے، قریب نہیں بیٹھا تھا، ذرا پرے بیٹھا تھا، سن رہا تھا. تو سنتے سنتے نا مجھے کچھ ایسی کوئی استاد کی بات سنی یا ان کی کوئی شے دیکھی تو مجھے ہلکی سی ہنسی آ گئی، ہلکی سی. لیکن وہ ہنسی میری ذات تک رہی، کسی کو علم نہیں ہوا. لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ یار یہ انصاف نہیں ہے، یہ اچھا سلوک نہیں کیا تم نے اپنے استاد کے ساتھ. تو کہتے ہیں میں اتنا بے چین ہوا کہ استاد نے جو ہی سبق ختم کیا تو میں علیحدگی میں اپنے استاد کو لے گیا. میں نے انہیں کہا کہ صاحب آپ کی بات سن رہا تھا، مجھے ذرا ایسے خیال آیا، مجھے ہنسی آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ استہزاء میں آ جائے، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ استاد نے یہ بات سنی تو کہتے ہیں اللہ تمہیں جزائے خیر دے، انت فی حلن، جاؤ تم معاف ہے. یعنی اس حد تک انسان جس کے اندر خدا خوفی ہے وہ اس حد تک محتاط ہوتا ہے کہ میں کیا واقعی وہ جو لمٹس ہیں ایک حیا کی اور ایک بے حیائی کی، ان کو آپس میں گڑمڑ تو نہیں کر رہا. یہی خدا خوفی ہوتی تھی تو اللہ ان سے کچھ کام لے لیتا تھا. حقیقت ہے، انسان اگر اس طرح کے کام شروع کر دے تو اللہ بڑے کام لیتا ہے ان سے. یہ جتنے بھی بزرگ بنے ہیں یہ کوئی یوں نہ سمجھیے کہ ہماری طرح تھے، وقت ضائع کرتے تھے، یہ باتوں میں ان کی کوئی لذتیں نہیں تھیں، یا ایسے ہی بس انہوں نے وقت گزار لیا، بزرگ بن بیٹھے اور ہم نے ان کو بزرگ بنا دیا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. ان کی لائف سٹائل کو دیکھیں اور غور کریں نا تو کتنے محتاط رہتے تھے، وہ کتنے محتاط رہتے تھے. یہ خدا خوفی کا نتیجہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں. تو بہرحال یہ اللہ کے حکم ہے، سب مسلمان اس کو پڑھتے ہیں لیکن کوئی اثر اس کا لے لیتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور وہ اللہ روکتا ہے بے حیائی سے، والمنکری، اور برائی سے. برائی کا مطلب ایسے برے کام جو گناہ بن جاتے ہیں، گناہ کے کام. والبغی، اور زیادتی سے. یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ بس بھائی جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، کوئی تمہارے ساتھ کوئی غلط کام برائی کرے تو تم اس کا بدلہ اتنی ہی برائی کا دو، اس سے زیادہ نہ دینا. لیکن اگر بندہ تھوڑا سا بھی زیادتی کر بیٹھا تو یہ بغی ہے، اس کو کہتے ہیں بغی. بس ایک نے اگر نرم لہجے میں کوئی لفظ کہہ دیے ہیں جو مجھے برے لگے ہیں تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو سخت لہجے میں جواب دے کے ویسے ہی برے الفاظ کہہ دوں. یہ ویسا نہیں ہے، بلکہ میں نے زیادتی کی ہے اس پر. میں بھی اسی طرح جس طرح اس نے مجھے جس لہجے میں گفتگو کی ہے اسی لہجے میں رہ کے اگر میں اس کو جواب دیتا تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے ذرا بڑھ چڑھ کے اس کو جواب دیا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بغی ہے. اور ایسی سرکشی، اسی کو سرکشی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو لمٹس ہماری بنا رکھی ہیں ہم ان میں رہتے ہوئے تو ٹھیک ہے کام کریں، لیکن ذرا ان کو کراس کر جائیں گے تو یہ بغاوت ہوگی، یہ سرکشی ہوگی. تو اللہ ان سے روکتا ہے. کیوں؟ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کی، ان تمام چیزوں کی کب واعظ کر رہا ہے اللہ تمہیں. اور واعظ کہتے ہیں ایسی نصیحت جو دوسرے کی خیر خواہی پر مبنی ہو، جس میں انسان کا ذاتی فائدہ نہ ہو، دوسرے کی بھلائی مقصود ہو، اور اس کو بڑے اچھے الفاظ میں انسان نصیحت کر دے. تو یعظکم، اللہ ہماری بھلائی کر رہا ہے، ہماری خیر خواہی چاہتا ہے، ہمیں اچھا انسان بنانا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی رہیں تو اپنوں کے ساتھ بنا کے رہیں، انصاف کریں. یعظکم لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. واقعی ان باتوں کو اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں تو واقعی اس سے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر نہ بنائیں گے تو کہیں ٹھوکر کھائیں گے ضرور اور برے انجام کو دیکھیں گے. اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ ٹھیک کہتے تھے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، والدین کوئی نصیحت کر رہے ہوں، اولاد کہتی نہیں جی نہیں، ان کو کیا بتاؤ.
اور جب ٹھوکر لگتی ہے تو پھر والدین کے سامنے خاموش کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابا جی نے صحیح کہا تھا۔ یہ ہوتا ہے، کسی کا تجربہ ہے، اس تجربے کی روشنی میں اگر آپ سے بات کر رہا ہے یا مجھ سے بات کر رہا ہے تو میں اس تجربے کو ویلیو دوں، میں سمجھوں کہ واقعی یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں نہیں جی ان کو کیا پتا، آج کل کا دور ہی مختلف ہے، تو بندہ کرے، پھر وہیں آ جاتا ہے انسان، اسی مقام پہ آ کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ انسان کو سمجھایا گیا تھا مگر اس وقت وہ اکڑا تھا، کہتا تھا نہیں میں اپنی مرضی کروں گا، اور پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ جو کہا گیا تھا واقعی ویسا ہی ہوا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور تم پورا کرو اللہ کے عہد کو۔ یا اور نصیحت کی ہے کہ بھئی دیکھو جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے اس عہد کو نبھاؤ، پورا کرو، کیونکہ جو انسان اپنی بات کا پکا ہو وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جو اپنی بات کا کچا ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے عہد ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے، اسلام کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا ہے۔ تو مراد یہ کہ دین کو تم اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، مسلمان بن کے رہو، اور لوگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی عہد کیا ہے تو اس میں بھی تم کیا کرتے ہو، زبان دیتے ہو، اپنی زبان کے پکے رہو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد ان کو مت توڑو۔ یعنی اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو میں یہ کروں گا، اب اس کو کرو۔ قسمیں کھا کے اس کے بعد افسوس کا اظہار کرو یا پرواہ نہ کرو یا ویسا نہ کرو تو یہ کیا ہوتا ہے، نقض یمین ہوتا ہے کہ انسان اپنی قسم کو توڑ رہا ہے، یہ بات کا پکا نہیں ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جب کہ تم بنا لیتے ہو اللہ کو اپنے اوپر ضامن، کبھی کوئی معاہدہ کرتے ہو، کوئی قسم کھاتے ہو تو اللہ کی کھاتے ہو نا، تو اللہ کو بیچ میں ڈال کے ضامن بناتے ہو کہ اللہ اس پر گواہ ہے۔ اس نکاح کے موقع پر یہ جو ایجاب قبول ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، بیچ میں کون ضامن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ ایک معاہدہ ہو رہا ہے نا، کہ ایک بندہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نکاح کر کے دے دیتا ہوں تمہیں اپنی بیٹی کو، تو بندہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ یہ قبولیت یا نکاح کر کے دینا یہ کیا ہے، کوئی کھیل ہے، کوئی آسان چیز ہے؟ یعنی دیکھا جائے تو ایک زبانی بات ہے نا، اگر اس زبان کو ہم ویلیو نہ دیں تو پھر کیا ہو؟ تو یہ مومن ہوتے ہوئے اب جب زبان ایک کو دے رہے ہیں دوسرے کو، دوسرا ہاں کہہ رہا ہے، تو بیچ میں اللہ ہی ہوتا ہے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم اللہ کو اپنے خلاف یا اپنے اوپر ضامن بنا دیتے ہو۔ تو اس لیے یہ بھی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بلکہ قرآن مجید میں بھی آپ پڑھیں گے، دو بندے ہوں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے تو بیچ میں تیسرا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے نا؟ یہی بات، دو بندے جب آپس میں معاہدہ کرتے ہیں تو بیچ میں اللہ گواہ ہوتا ہے، وہ ضامن بن جاتا ہے۔ کیونکہ بعض ضمانتیں جو ہے نا وہ انسان کوئی چیز دے کے، اپنی شے دے کے ضمانت دے دیتا ہے کہ یہ ضمانت ہے اس چیز کی کہ آپ یہ رکھ لیں، اگر میں وقت پہ دے سکا تو ٹھیک ہے، نہیں آپ کی، تو یہ ضمانت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں نہیں دیا جا سکتا، اس موقع پہ اللہ کو ضامن بناتے ہیں۔ اب یہاں ہی کچھ ہو رہا ہے، نکاح کے موقع پر کیا بندہ دیتا ہے اپنی بیوی کو اس موقع پر؟ صرف ہاں، اور وہ بھی کہہ دیتی ہے ہاں، اتنی بات ہوتی ہے نا۔ اب یہ کیا ہے، لینا دینا بس اسی زبان کا ہے، لفظوں کا ہے۔ اب ایسے موقع پر بیچ میں اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی جو ہم نے ایسے موقع پہ بات کی ہوتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور پھر ان وعدوں کو پکا کرنے کے بعد پھر ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ بعد میں بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے
کہ تم کیسے اپنے معاہدے کو نبھا رہے ہو، کس طرح اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ اللہ کو سب پتا ہوتا ہے، جانتا ہے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے کیے گئے یا انسانوں سے کیے گئے معاہدے کو توڑتا ہے تو کل قیامت کو ایسے بندے کا حال کیا ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر دھوکے باز کا ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے روز، یقال هذه غدرۃ فلان، اس جھنڈے کو دیکھ کے لوگ کہیں گے یہ فلاں قسم کا آدمی تھا، یہ اس کا جھنڈا ہے، اس نے یہ دھوکہ کیا تھا۔ اب میدان محشر میں سب ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں گے، کیا عزت رہے گی، خاک، کتنی شرمندگی ہوگی اس روز۔ پھر اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن نبی داؤد میں ہے یہ حدیث، اور امام حاکم نے بھی اپنی مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شروط کے پابند ہوتے ہیں، جو معاہدہ کرتے ہیں اور اس میں جو شرطیں رکھتے ہیں ان شرطوں کے وہ پابند ہوتے ہیں، یا ان پر ان شرطوں کو نبھانا، ان پر پابندی کرنا فرض ہوتا ہے۔ کوئی بھی اپنی ان شرطوں سے پیچھے نہیں ہو سکتا، بس ایک طے ہو گیا تو بس اس شرط کو پورا کرے، جب تک اس کے اندر زندگی ہے، جان ہے۔ اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ فرماتے ہیں والمکر والخداع، یا خداع یوم کیا ہے، فی النار، کہ چال بازیاں اور دھوکہ بازی یہ دونوں چیزیں بندے کو دوزخ میں لے جائیں گی، یہ دونوں دوزخ کی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے بڑی اہم بات ہے یہ کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، یہ دو باتیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ کلتی، اس عورت کی طرح، نقضت، جس نے توڑ ڈالا، غزلہا، سوت اپنا، من بعد قوت، بعد مضبوط کاتنے کے، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تتخذون ایمانکم، تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسی عورت کی طرح نہ بن جاؤ، اپنے معاہدوں کو کر کے، اپنی قسمیں اٹھا کے، اس عورت کی طرح نہ بناؤ جس نے بڑی محنت کے ساتھ ایک مضبوط سوت کو کاتا، یعنی وہ اپنا چرخہ چلاتی ہے اور سوت کو کاٹتی ہے اور اس کو کیا کرتی ہے، موڑتی جاتی ہے اور سخت سے سخت اور مضبوط سے مضبوط ہو جائے۔ اتنی محنت وہ کر کے پھر یہی عورت کیا کرتی ہے، اسی سوت کو پکڑ کے تھوڑا تھوڑا توڑ کے نا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیتی ہے، ختم کر بیٹھتی ہے۔ انکاسا، انکاس نقض یعنی توڑنے کو کہتے ہیں، یعنی توڑ کے اس کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تو مراد یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے سوت کاٹنے کے بعد، اس کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتی ہے، تو تم کیا کہتے ہو ایسی عورت کو؟ کہ احمق عورت ہے نا، یعنی اتنی محنت بھی کی اور پھر اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک بھی دیا۔ یہ عقل مندوں کا کام تو نہیں ہے نا۔ وہ نہیں، اسی طرح جو اللہ کے ساتھ کوئی عہد کرتا ہے اور پھر اس کو توڑتا ہے تو وہ اسی بڑھیا کی طرح ہے، یعنی وہ اگر احمق تھی تو یہ اس سے بڑا احمق ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو غزل کس کو کہتے ہیں؟ رسی کو، وہی جو سوت کی ہوتی ہے، جس کو مضبوط کرنے کے بعد وہ توڑ دیتی ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ رسی مفید تھی
لیکن جب اس کو ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیا اس کو کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی شاید باندھی جا سکتی ہے اس سے، نہ اس سے کوئی اور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہوا آئے اس کو اٹھا پھینکیں ادھر ادھر۔ اللہ فرماتے ہیں تتخذون، تم بنا لیتے ہو ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلم بینکم، بہانہ آپس میں، یعنی جن قسموں کو تم کھاتے ہو کہ تم ان کو پورا کرو گے، وعدہ کرتے ہیں کہ یہ عہد پورا کریں گے۔ تم جس سے کوئی معاہدہ کرتے ہو، جس کو کوئی قسم دے کے اس کو اطمینان دلاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم جب قسم توڑتے ہو تو اس کو کیا کرتے ہو، دخلم بینکم، ایک بہانہ بنا لیتے ہو آپس میں توڑ کے۔ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینا ہے، فراڈ کرنا ہے، تاکہ ہمیں اطمینان، وہ جو بندہ ہے نا وہ خود مطمئن ہو بیٹھے کہ جی قسم تو ہم نے کھا لی لیکن نیت یہ ہے کہ ہم نے اس کو توڑنا ہے اور اس کو دھوکہ دینا ہے۔ بندہ یہ سب کچھ کرتا ہے لیکن اپنے اندر دھوکے بازی کو چھپا رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو اس قسم کو توڑ دینا ہے، وفاداری کرنی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس قسم کی حرکت جب تم کرتے ہو تو یہ چیز اس بہانے سے کرتے ہو کہ ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، کہ ہو جائے ایک جماعت زیادہ بڑی ہوئی مال میں دوسری جماعت سے۔ یعنی انسانوں کا جو ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے، وہ کیا ہے، وہ اس کو اپنا حلیف سمجھ کے یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے پاس زیادہ سرمایہ آ جائے، اس کو زیادہ عزت ملے اور مجھے عزت نہ ملے اور ہمارے پاس کم پیسہ ہو۔ تو اس لیے دوسرا بڑا بن رہا ہوتا ہے، انسان خود چھوٹا بن رہا ہوتا ہے، تو چھوٹا بننے والا وہ سوچتا ہے کہ یہ تو بڑا نقصان ہوگا میرا، لہٰذا اس قسم کو میں توڑ دوں، وہ توڑ دیتا ہے۔ وہی اندر کی جو نیت ہے کہ دھوکہ دینا، اس کو غداری کرنی ہے اس سے۔ یا جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اس طرح تو ہم برابر رہ جائیں گے، کوئی بھی بڑا نہیں ہوگا، اگر بڑا بننا ہے تو یہ ٹرک یوز کرو، یہ ہیلے بہانے کرو، یہ تکے لگاؤ، یہ پالیسی اختیار کرو۔ تو اس طرح ایک جماعت دوسری جماعت کو نیچا دکھانے کے لیے، یا ایک جماعت دوسری جماعت کو بڑا بنانے کے لیے سب دھوکے بازیاں کرتے ہیں، اور منہ سے کئی ہوئی جو باتیں ہیں، معاہدے جو ہوتے ہیں دو فریقوں کے آپس میں، ان کو خاطر میں نہیں لاتے، توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم ایسے مت بنو، بالکل اسی عورت کی طرح تم بھی احمق بن جاؤ گے، تمہاری سے نہیں رہے گی، کوئی عزت نہیں رہے گی، تم قابل اعتماد نہیں رہو گے، تمہیں لوگ یہی کہیں گے کہ یہ دھوکے باز ہے۔ تم ہزاروں اشتہار لگاؤ کہ وفادار ہوں میں، میرا ماضی بے داغ ہے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ تم نے معاہدے کیے ہوتے تم ان کو توڑ بیٹھے ہو، وہی تمہارے خلاف زبردست اشتہار ہوتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انما یبلوکم اللہ، بے شک آزماتا ہے تمہیں اللہ بھی ساتھ اس کے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہوتا ہے۔ آزمائش یہی ہوتی ہے کہ تم دوسرے کو دھوکہ دیتے ہو یا اس معاہدے پہ قائم رہتے ہو۔ تمہاری عزت، نام نہاد عزت، شہرت، اس کو حاصل کرنے کے یہ جھوٹے اقدام، یہ آڑے آتے ہیں، یہ سامنے آتے ہیں، یا تم اس معاہدے کو، اپنی زبان کو دیکھ رہے ہوتے جو دوسرے کو دے رہے ہو تم۔ یہ تو اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہوتا ہے کہ تم کتنے وفادار بنتے ہو اپنے معاہدے کے، اور پھر اس کے نتیجے میں معاہدہ توڑنے کے اور ایک دوسرے کے خلاف گروپ بندی کے نتیجے میں جو فساد پھیلتا ہے اور پھر الزام لگاتے ہو ایک دوسرے پر، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا جواب شاید دنیا میں کوئی نہ دے سکے، لیکن وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز اللہ تمہارے لیے ایک ایک بات واضح کر دے گا، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ جو تھے تم جس میں اختلاف کرتے، اس وقت اللہ بتائے گا تمہیں کہ دنیا میں تمہارے اعمال کیا تھے۔
یہ گروہ کیا چاہتا تھا اور یہ گروہ کیا چاہتا تھا، تم میں نیکی کرنے والا کون تھا اور تم میں برا انسان کون تھا، یہ کل قیامت کو اللہ نے بتانا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ، البتہ وہ بنا دیتا تمہیں امتاً واحدہ، امت ایک ہی۔ تو یہ بہرحال اوپر کی جو آیت ہے حقیقت میں یہ ہم سب انسانوں کے لیے آج بھی بہت بڑی تعلیم دینے والی آیت ہے۔ ہمارے حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں، سیاستیں لڑی جاتی ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو جو غلط قسم کے ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم اکٹھے ملتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، معاہدے بھی ہوتے ہیں، مگر دل میں جو چور بیٹھا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سب ہاں ہاں کرتے جاتے ہیں اور عین وقت پر دھوکہ دے جاتے ہیں۔ یہ آیت وہ ہے، اور یہی چیز ہے جس کا آج امت شکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا، کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس قابل ہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کو اسی دنیا میں اس کی جلد از جلد سزا دے دے، مع ما يدخر له فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم، اس گناہ کے مقابلے میں جو اس کے لیے آخرت میں سٹور کیا جاتا ہے۔ دنیا کے یہ گناہ کچھ نہیں ہے، ان گناہوں کا بدلہ یا ان گناہوں کی سزا جو آخرت کے لیے سٹور بندہ کر رہا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں ہے کہ انسان باغی بن جائے، دھوکے باز بن جائے اور پھر انسان اپنے رشتہ داروں سے تعلق کاٹ لے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے بڑے بڑے گناہوں کے پلندے آخرت میں جمع کر رہے ہیں، اور یہی چیزیں قیامت کو اس کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں اسی حدیث کے آخر میں کچھ الفاظ یوں بھی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جہاں وہ بغاوت اور قطع رحمی کے گناہوں کو آخرت میں جمع کروا رہا ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، وہاں وہ خیانت کو، جھوٹ کو بھی اگر دنیا میں اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی آخرت میں وہ جمع کروا ہوتا ہے، اس کی بھی سزا بڑی بھیانک ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا لِصِلَةِ الرَّحِمِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لِيَكُونُوا فَجَرَةً فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا۔ ہر حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے اس کو چھوڑیں، جو یہاں پر ہمارے لیے جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہی ہے سمجھنے کی کہ ہم جو معاہدے کرتے ہیں اس میں دھوکے بازی کی نیت دلوں میں ہوتی ہے کہ وفا نہیں کرنی، راستے میں کوئی موقع ملے گا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے، پھر یہ مجبور ہوگا، پاؤں میں آ کے پڑے گا، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ یہ دلوں کے اندر یہ جو چیزیں ہیں اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری آزمائش کر رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ آزمائش ہوتی ہے، تو اسی آزمائش پہ ہم نے پورا اترنا ہے، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ، البتہ وہ بنا دیتا تمہیں امتاً واحدہ، امت ایک ہی۔ اللہ چاہتا تو تمہارے دل جوڑ دیتا، کوئی اختلاف نہ ہوتے، تم ایک ہی مسلک کے، ایک ہی نظریے کے، ایک ہی دل کے لوگ ہوتے، اور تم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہتے، محبتیں تمہارے درمیان ہوتیں، اور کبھی لڑائیاں نہ ہوتیں، بدگمانیاں نہ ہوتیں، معاہدے نہ ہوتے، توڑتے، یہ سب چیزیں اس کا قصہ ہی میں پاک کر دیتا، تم سب ایک ہی ہوتے۔ لیکن کچھ تو آزمانا پڑتا ہے نا بندے کو، آخر بندہ جو ہے اگر اللہ نہ بھی چاہتا تو بندہ اس دنیا میں آ کے کیا واقعی نیکیاں کرتا؟ کیا اس سے برائیاں نہ ہوتی؟ تو اس لیے جب اس کے مزاج میں یہ چیز رکھی ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ ہدایات نازل کر کے لوگوں کو بتا دوں، اب اس کے بعد جو لوگ اپنی مرضی سے گمراہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اور جو سیدھی راہ پہ آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں۔ تو جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ سیدھی راہ پہ آ جاتے ہیں، جنہیں خواہش ہی نہیں ہوتی وہ بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ تو وَلَا تُسْأَلُنَّ، یاد رکھو تم سب سے ضرور سوال کیا جائے گا عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
ان کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا مذاق نہیں ہے، یہ زندگی اللہ نے ایویں نہیں دی، بلکہ قیامت کے دن ایک ایک عمل کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو دخلاً دھوکہ دینے کا ذریعہ۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، بندوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ جب تم قسمیں کھاتے ہو تو ان قسموں کو دھوکہ اور مکر کا ذریعہ مت بناؤ کہ میں اس سے قسم کھا کے وقتی طور پر چیز لے لوں اور بعد میں مکر جاؤں۔ دھوکے دیتے ہیں لوگ، قسمیں کھاتے ہیں۔ یعنی آپ مارکیٹ میں جائیں، کچھ بھی لینا چاہیں، کوئی دکان لینا چاہیں، پلاٹ لینا چاہیں، زمین لینا چاہیں، کوئی سودا کرنا چاہیں، فیکٹری لینا چاہیں، پتہ نہیں لوگ کیا کیا قسمیں کھا کھا کے دھوکے دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اور ایسے اب تو لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ نمازی بھی ہوتے ہیں، ادھر نماز پڑھتے ہیں، باہر جا کے جھوٹی قسمیں کھا کے لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں۔ حالانکہ نمازیوں کا یہ کام نہیں ہوتا تھا، پہلے دوسرے کرتے تھے، اب یہ بھی اسی میں کرنے لگ گئے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے نقصان؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو پھسل جاتا ہے قدم بعد اس کے جم جانے کے۔ یعنی انسان راستہ جو ہدایت کا ہے اس سے پھسل جاتا ہے، اس میں استقامت نہیں رہتی۔ پھر ایک بلنڈر پہ دوسرے بلنڈر، تیسرا چوتھا، ایک غلطی پہ دوسری غلطی، ایک جھوٹی قسم پہ دوسری جھوٹی قسم، ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح بندہ ثابت قدم نہیں رہتا، اس کی کیا کہتے ہیں، گڈ ول وہ ختم ہو جاتی ہے، کوئی اعتبار نہیں کرتا، نہ دنیا میں، نہ دنیا کا اعتبار، نہ آخرت کا اعتبار۔ سب کہتے ہیں کہ یہ انسان دھوکے باز ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو گے برائی کو، بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بوجہ اس کے جو روکا تم نے اللہ کی راہ سے۔ یعنی کتنے معاہدے اگر تم کرو لوگوں سے بحیثیت ایک مسلمان کے، پھر دھوکے بازی کر لو، تو تمہارے دین پہ کس نے اعتماد کرنا ہے؟ تم نے تو اپنی گڈ ول ہی ختم کر دی۔ تو تمہاری یہ بد اعتمادی، تمہاری یہ دھوکہ بازی دوسروں کو اسلام کے قریب آنے سے روک گئی۔ وجہ کیا ہو کہ ایک اور مسلمان ہے تو میں اس سے بھلا، اگر مسلمانی اس چیز کا نام ہے تو میں جو کر رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے، مجھے نہیں چاہیے یہ جو جملے سنتے ہیں نا ہم لوگوں سے، تو وہ یہی چیز ہوتی ہے۔ ہماری غلط حرکتوں سے، نمازیوں کی، دیندار لوگوں کی غلط حرکتوں سے اپنے رشتہ دار بھی، اپنی اولاد بھی، اپنے دوست بھی، اپنے احباب بھی سب پرے ہو جاتے ہیں۔ کہتے بھائی دینداری اگر اس چیز کا نام ہے تو میری توبہ، مجھے ایک چیز کا لبادہ جو اوڑھا ہوا ہے یہ پسند نہیں، مجھے تو یہ دیکھنا تھا کہ اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے۔ یہ نمازیں پڑھتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ کرتا کیا ہے؟ اس کی جو شکایتیں ہمیں ملتی ہیں، اس کے جو کرتوت ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، یہ ہمیں باتیں کرتا ہے، نیک بن کے دکھاتا ہے۔ توبہ توبہ، ہم ایسے نیک نہیں بننا چاہتے، ہم بھلے صحیح جیسے بھی ہیں۔ اور پھر یہ جملے بھی سننے میں آتے ہیں، اگر اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا نا تو اس سے پہلے جنت میں جانے کا مستحق میں ہوں۔ اور کچھ غصے میں آ کے یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ جنت میں گیا نا تو میں انکار کر دوں گا ایسی جنت میں جانے سے۔ یہ تک اتنی نفرت ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ فرماتے ہیں ایسے مت کرو، اور اگر کرو گے ایسے تو دنیا میں تمہارا اعتبار نہیں رہے گا، کوئی بھی تم میں اچھا انسان نہیں سمجھے گا، اور تمہارا اسلام دوسروں کو دین سے دور کرنے کا سبب بن جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے ہاں وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے پھر عذاب بھی ہوگا تو بڑا زبردست ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔
اس لیے کہ تم گھر کے بندے تھے، تم نے اپنوں کو بدنام کیا، اپنے دین کو بدنام کیا، تم دین کے لیے مفید انسان نہیں بنے، مسلمانوں کے لیے مفید انسان نہیں بنے، تم بدنامی کا سبب بنے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور نہ تم لو بدلے اللہ کے عہد کے ثمناً قلیلا، قیمت تھوڑی، یعنی اللہ سے جو معاہدہ کیا ہوا ہے، اللہ کو جو زبان دے رکھی ہے، اس کو بالکل مت بدلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہوئی ہے، آپ کا کلمہ پڑا ہوا ہے، اب اس پہ قائم رہو، اس کے مت پہ ادھر ادھر ہونا۔ اور بندہ کب ادھر ادھر ہوتا ہے؟ جب اس کے سامنے دنیا پیش ہوتی ہے، مال آتا ہے اور آسانی سے مل رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لے لو، یہ بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امت کے لیے مہربان اور شفیق نبی ہیں، آپ تو شفاعت کرنے والے ہیں، میری شفاعت کر دیں گے۔ یہ سب خیال شیطان دل میں ڈال دیتا ہے کہ بیچو دین کو اور حاصل کرو اس جلدی حاصل ہونے والے فائدے کو، رکھو اپنے دین کو ایک طرف، ابھی یہ جو فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لو، پھر بعد میں سوچ لیں گے۔ تو قریشی جو لوگ تھے وہ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وعدے بھی کرتے، آپ کو امیدیں بھی دلاتے کہ اگر ہم مرتد ہو گئے، پھر یہ سوچتے، یعنی سب وعدے بھی کرتے، امیدیں بھی دلاتے، مگر دھوکے دیتے، اور پھر اپنی باتوں سے جب پلٹ جاتے تو اللہ فرماتے ہیں انما عند اللہ وخیر لکم، یاد رکھو یہ پلٹنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے دنیا میں، اس کے بدلے اگر تم دین کا اظہار کر دیتے دنیا میں لوگوں کے سامنے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ آخرت میں تمہیں اللہ اپنے پاس سے جو ثواب دیتا وہ اس سودے بازی سے یا اس دھوکے سے زیادہ کہیں زیادہ بہتر تھا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم والے ہو اور گناہ اور ثواب میں، دھوکے بازی میں اور وفا میں تمیز کر سکتے ہو، تمہیں اتنا علم ہے، تو پھر شاید تم اس چیز کو پسند کرتے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے ہم وہ لینا چاہتے ہیں، یہ دنیا کے وقتی جو مزے ہیں یا سودے بازیاں ہیں، دھوکے بازیاں ہیں، یہ ہم چھوڑ دیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال یہ آیت تھی تو ان کے لیے، مگر ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یا مسلمان بھی کم از کم یہ سوچیں کہ جس کسی سے بھی ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں، پہلے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے معاہدہ کیا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے، یہ بیعت بھی ہے، اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت ہے۔ اب اس بیعت کو معمولی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم توڑ دیں، ایک طرف پھینک دیں، تو یہ کیا ہے؟ کیا وہ فائدہ جو ہمیں ملتا ہے وہ زیادہ مفید ہے؟ اگر ہم اس فائدے کو پھینک دیں اور اس عہد پر قائم رہیں تو اس کے نتیجے میں جو اللہ کے پاس ہمارا ثواب ہوگا وہ دنیا کی ساری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ اگر ہمیں تھوڑی سی تمیز ہو، ان کنتم تعلمون، اگر ہمیں تھوڑی سی تمیز ہو کہ گناہ اور ثواب کیا چیز ہوتی ہے، زندگی دنیا کی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، بندہ یہ تمیز کر سکے تو اس کے لیے آسان فیصلہ ہوتا ہے، مگر جو تمیز نہیں کرتا اس کے لیے دوسرا کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، مگر نقصان بڑا ہے اس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی انزلہ ورسولہ